مرد کا نام تھا اساف اور عورت کا نام تھا نائلہ۔ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہیں پر زنا کیا، بدکاری کی، اللہ نے ان کو پتھر بنایا، تو ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے اٹھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منصور مینگل صاحب کو کہ ایک مرد اور ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنایا۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منصور مینگل صاحب کو۔ اب ہم لوگ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آخرت سے ڈرتے نہیں ڈرتے، ہمیں پتہ کہ اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی صحیح نہیں ہے، لیکن جو لوگ جن کے اعمال صحیح ہے وہ ہنس کر کے اس دنیا سے جاتے، جن کے اعمال صحیح ہے خدا کے ساتھ یرجون رحمتہ یخافون عذابہ، ٹھیک ہے خوف ان کا ہے، لیکن پتہ ہے کہ اعمال صحیح ہے تو جنت وہ ہنس کر کے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں بھی ہے اور حضرت بلال کے بارے میں۔ حضرت بلال جب یاسین اس کے پڑھ رہے تھے اس وقت بلال ہنس رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ لماذا تضحک الآن، اس وقت آپ خوشی کر رہے ہیں؟ فرمایا کیف لا نفرح غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، یا کیف لا افرح، میں خوشی کیوں نہ کروں، غدا نلقى الاحبہ، کل محبوبوں سے جا کر کے ملیں گے۔ وہ محبوب کون ہے؟ محمدا وحزبہ، وہ محمد اور اس کی جماعت ہے۔ محمد رسول پہلے چلے گئے، مجھے اور اللہ والے جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جب جا رہا ہے اس دنیا سے تو کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہنس رہے اس ٹائم پہ، لماذا تضحکون، اس ٹائم پہ ہنس رہے، کہتے ہیں کہ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، اور جھوٹوں سے نکل کر کے سچوں کے پاس جا رہا ہوں، تو خوشی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، سچوں کے پاس جا رہا ہوں، اس میں مجھے کیا ہے؟ آدمی کو تو پتہ ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کر، ارے کچھ بھلا پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین نے کہا کہ ابا جی آپ نے کوئی تیاری میاری نہیں کی ہے اور دشمن کے میدان پہ آپ اتر چکے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبن ابی طالب آنس بالموت من السبی بصدی امہ، بیٹا لبن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا، آنس بالموت، وہ موت سے اتنا مانوس ہے، اس سے زیادہ مانوس ہے، من السبی بصدی امہ، بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے جیسے لگ جاتا ہے، ماں کی چھاتی جیسے بچے کو محبوب ہے، مجھے موت اس سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ابن رستم کو لکھا، اس نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو، ہمیں اپنے پہلوانی سے ڈراتے ہو، میرے پاس اس قسم کی قوم ہے کہ یہ قوم خدا کی قسم شراب سے زیادہ ان کو موت محبوب ہے، تم کس کے ڈراتے تم؟ سمجھ رہی ہیں جی؟ اے جی لبن ابی طالب آنس بالموت من السبی بصدی امہ، اپنے ماں کی چھاتی اتنے محبوب نہیں ہے جتنا علی بن ابی طالب کو، ابو طالب کے بیٹے کو علی کو موت زیادہ محبوب ہے۔ شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بی بی سی نے سب سے پہلے انٹرویو لیا کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہے، آپ ڈر نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ شہادت ہمیں اتنے محبوب ہے کہ ہم مشروب سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہے۔ بی بی سی کے یہ ہے کہ ناڑا ڈھیلا ہو گیا، ڈرنے والے لوگ کہاں ہیں جی؟ وہ جو شاہد آفریدی یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کی عبادت گاہوں میں بت پر ہم نے کپڑے ڈالا، مجھ سے خود کہا کہ ہم نے پھر مصلی ڈال کر کے نماز پڑھی، اور کہیں آپ نے دیکھی ان کی تصویریں کہ اب میچ ہونے والا ہے، اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز کا وقت آ گیا، گراؤنڈ کے اندر یہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے۔ سمجھے؟ ہر انسان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم تو مولوی ہیں، یہ لوگ علماء کہاں ہیں؟ لیکن شاباش ہے، سمجھے؟ شاباش ہے۔ اس لیے شاہد آفریدی نے مجھے بتایا، اس نے کہا آپ کے مولوی بڑے گول مول کرتے ہیں، بہت گول مول کرتے ہیں، لیکن آپ اور مولانا بجلی گر یہ دونوں گول مول جانتے نہیں ہو۔ کعبے کا مسئلہ آ گیا، کعبے کے ساتھ ٹچ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے صفا مروہ، اس لیے حج کے موقع پر جہاں بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا آپ طواف کریں گے، وہاں آپ یہ کہ صفا مروہ کی صحیح بھی کریں گے، صحیح صفا مروہ کی طواف بھی کریں گے۔ صفا مروہ کا طواف نہیں ہوتا، طاف یطوف و طوف میں گھومنا ہوتا ہے، صفا مروہ کے اندر صحیح ہوتی ہے، یہ مروہ ہے اور یہ صفا ہے،
اور وہ مروہ ہے۔ یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پہاڑی پہ چڑھ کر کے کعبۃ اللہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں کعبۃ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر آپ روانہ ہو جائیں گے، چلتے چلتے پھر ندی کے اندر نیچے اتر کر کے پھر ندی سے دوڑ لگائیں گے، دوڑ لگاتے 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 پھر اوپر چڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ چل کر کے آگے جا کر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مروہ پر پھر مروہ۔ اب وہ ندی مدیاں سب ختم ہو گئی، سمجھے؟ اب یہ ہو گیا اس پلر پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہرا رنگ ہے، اور ادھر یہ ہے کہ اس پر بھی ہرا رنگ ہے، یہ یوا دوا دا درے دا سلور، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب سمجھو کہ یہ دوسرے پر یہاں سے وہ صفا سے ادھر آئیں گے، ادھر یہ ہرا رنگ لگاؤ دوڑ لگائیں گے، او ادھر تک اللہ آپ کا بھلا کرے دوڑ لگائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ جائیں گے۔ یہ ندی تھی، ندی مدی ختم کر دی، اب سب کو لیول کر کے مسجد کے اندر شامل کیے۔ چونکہ بچے کو چھوڑ کر کے اماں ہاجرہ نے یہیں پر چھوڑ کر کے اب پہاڑ پر چڑھ کر کے دیکھے کہ کوئی انسان کسی کے پاس پانی ہو، اور پھر یہ کہ بچے کا کیا ہوگا، پھر وہاں سے نیچے آ جائے، پھر وادی کے اندر دوڑ لگائے، پھر پہاڑ پہ۔ تو اماں ہاجرہ کے یہ دوڑ خدا کو اس طرح پسند آ گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ پاک نے حاجیوں پر اس کو لازم کر دیا، حاجیوں پر اللہ نے قیامت تک اس کو لازم کر دیا، خدا کی مرضی ہے کیا۔ پھر اسی کعبۃ اللہ کے اندر یہاں ایک مرد نے ایک عورت نے ٹھک ٹھک کیا، ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا، ٹھک ٹھک کیا۔ مرد کا نام تھا اساف اور عورت کا نام تھا نائلہ۔ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہیں پر زنا کیا، بدکاری کی، اللہ نے ان کو پتھر بنایا، تو ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے اٹھا کر کے ایک صفا کے پاس رکھا گیا اور ایک مروہ کے پاس، بطور عبرت کے کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی یہاں پر کیا ہے، یہاں زنا کیا، خدا نے ان کو پتھر بنائے، اساف اور نائلہ۔ پھر لوگ جو ہیں کہ طواف کرتے تھے صفا مروہ کے جو صحیح کرتے تھے، تو ان کو دیکھتے تھے بطور عبرت کے یہ پتھر بن گئے۔ پھر چلتے 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 لوگ ان کو پوجنے لگے، پھر معبود بنایا۔ پہلے عبرت کے لیے رکھا گیا تھا، پھر ان کو معبود بنایا۔ پھر جب انصار نے اسلام قبول کر دیا، آگے جا کر یہ تو پرانی باتیں، پھر انصار جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے، تو چونکہ پرانے زمانے میں یہاں پر یہ اس قسم کے پتھر رکھے ہوئے تھے، تو اس لیے انصار نے کہا کہ یہاں ہمارا دوڑ لگانا، اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، دوڑ لگانا ہمارا، اور اسی طریقے پر صفا مروہ میں صحیح کرنا، یہ تو ناجائز ہوگا، یہ تو وہی پتھروں کو رکھا گیا تھا، بت بھی یہاں رکھے رہتے تھے، یہ کس طریقے پر ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہ، کوئی گناہ نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو گناہ سمجھتے تھے، اس گناہ کو رفع الجناح کے لیے فرمایا لا جناح علیہ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ اساف اور نائلہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم 20-30 سال سے جا رہے، بہرحال یہ کہ وہ کس زمانے میں کون سے پتھر تھے، ان کو اٹھا دیا وہاں سے۔ اب یہ کہ صفا والے پہاڑ کو بھی انہوں نے سارا سمٹ کر دیا، مروہ والے کو بھی، درمیان میں وہ جو ندی تھی اس کو بھی سارا لیول کیا ہے، وہ پرانے نقشے تھے۔ اس کے ساتھ پیچھے پہاڑ تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گیا، اور آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ جبل ابی قبیس، اس کو میں نے دیکھا تھا، اس پہاڑ کو، جبل عمر کو بھی دیکھا تھا اس کو، اب وہ جبل ابی قبیس بھی انہوں نے ختم کر دیا۔